ہماری چاہتیں نہ جانے کیا کیا ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری چاہتیں تو بہت زیادہ ہیں، یعنی کہ ہمارے دعوے بہت زیادہ ہیں، لیکن ان دعووں پر دلیل ایک بھی نہیں، ہے۔ ابھی پچھلا جمعۃ المبارک گزرا، میں نے عرض کیا، لوگ دعائیں کرتے ہیں، تڑپتے ہیں، اللہ ہمیں حج کی سعادت عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں حج کی سعادت نصیب فرما دے، اللہ قبول فرما لے، انشاءاللہ آپ سبھی حج پر جائیں، میری بھی حاضری ہو جائے۔ ہم دعا کرتے ہیں، تڑپتے ہیں۔ میں نے پچھلے جمعۃ المبارک ایک حدیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے عرض کی تھی، وہ کیا تھی؟ یہ بہقی شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا جمعہ کے لیے جلدی چلے آنا، تمہارا جمعہ کے لیے جلدی چلے آنا تمہارے لیے حج ہے، حج کے برابر نہیں ہے۔ میں یہ حدیث کے الفاظ آپ کو سنا رہا ہوں کہ تمہارا جمعہ کے لیے جلدی چلے آنا تمہارے لیے حج ہے، اور عصر کا انتظار کرنا تمہارے لیے عمرہ۔ ہاں، ہمیں وہاں زیارت بیت اللہ نصیب ہوتی ہے، یہاں پر وہ نہیں ہوگی۔ مدینہ منورہ کی زیارت کرتے ہیں جا کے، وہ یہاں پر نہیں ہوگی۔ لیکن اگر ہم اس چیز سے محروم ہیں تو کیا پتا کہ ہم مسجد میں جلدی آنے کی وجہ سے ہی جو ایک چیز ہم پا رہے ہیں، اس ایک چیز کی وجہ سے ہی ہمیں ان دونوں چیزوں کی محرومی سے دور کر دیا جائے، اور ایک دن ایسا بھی آئے کہ اسی طرح جمعۃ المبارک کا دن ہو اور ہم سب وہاں پر جمع ہوں، اور وہاں جمع ہونے کے بعد ہم سب مل کر پکار رہے ہوں، کیا مل کر کہیے لبیک اللہم لبیک ان الحمد والنعمت لا شریک لک لبیک لبیک اللہم لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ اے اللہ، جو یہ تلبیحات ہم نے پکاری ہے مولا، ان تلبیحات کا صدقہ جس کی زبان سے یہ تلبیحات ادا ہوئی ہے مولا، ان تلبیحات کا صدقہ جس نے یہ تلبیحات ادا کی، ہر اس بندے کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما۔ یہ صرف ہم یہاں بیٹھ کر، اگر آپ اکیلے بیٹھ کر گھر میں بیٹھ کر تلبیحات پڑھیں نا، آنکھ بند کر کے لبیک اللہم لبیک، تو آپ یقین کریں کہ آپ کو وہ مزہ آئے گا، وہ مزہ آئے گا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم چاہے لاکھ نیکیوں سے دور ہوں، ہم چاہے کوئی نیکی نہ کرتے ہوں، سارے کام بگاڑ والے ہم نے کر رکھے ہوں، لیکن کہیں نہ کہیں دل میں محبت الہی موجود ہے، دل میں محبت الہی موجود ہے۔ تو اس محبت الہی جو آپ کے دل میں موجود ہے، جو جوش مارتی ہے جمعہ کے دن، جو محبت الہی جوش مارتی ہے عیدین کے دن، جب آپ اکیلے بیٹھ کر اپنا احتساب کریں گے، تلبیحات پڑھیں گے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کریں گے، تو یہ جو دل میں محبت الہی جوش مارتی ہے، ہفتے میں ایک دن اور عیدین کے دن انشاءاللہ، میرا یہ ایمان ہے، اللہ رب العزت کی رحمت سے قوی امید یہ ہے کہ جب یہ ایک دن جوش مارتی ہے اور جب آپ اپنا احتساب کریں گے تو روزانہ ہر نماز کے وقت آپ کا دل آپ سے کہے گا کہ بھائی کیا ہو گیا، نماز کا وقت ہو رہا، مسجد نہیں جانا، نماز کا وقت ہو رہا ہے، مسجد نہیں جانا۔ جب آپ کا دل جوش مارے گا تو یہ پھر اندر سے کہے گا بھائی کیا ہو گیا، زکوٰۃ کا وقت ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کا مہینہ ہے، آپ نے زکوٰۃ ادا نہیں کرنی، پھر دل آپ کا جوش مارے گا کہ بھائی حج کا مہینہ ہے،
کیا حج کے لیے جانے کے لیے کوشش نہیں کرنی تم نے؟ جب بندہ کوشش کرے گا تو حضرات گرامی قدر سورہ انفال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کی حالت بدلتا ہے تو اس کی شرط کیا ہے؟ اس کی شرط یہ ہے کہ وہ قوم خود اپنی حالت کے بدلنے کے لیے کوشش کرے. تو اس میں ہر چیز کے ساتھ یہ بات مشروط ہو گئی کہ آپ اگر کچھ چاہتے ہیں، کوئی اگر یہ چاہتا ہے کہ میرے رزق میں برکت ہو جائے، جو ہر شخص چاہتا ہے میرے رزق میں برکت ہو جائے، تو حضرات گرامی قدر رزق میں برکت ہوگی، لیکن ہر چیز کا ایک تقاضا ہوتا ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں رزق میں برکت ہو جائے تو رزق میں برکت لازمی ہوگی، لیکن رزق میں برکت کرنے کے لیے آپ نے وہ کام کرنے پڑیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی صورت میں ہم تک پہنچیں. اگر کوئی چاہتا ہے کہ یار میری حاضری ہو جائے حرمین طیبین میں، ٹھیک ہے حاضری تو سبھی کی ہو جاتی ہے، لیکن اس پر مجھے بڑی پیاری بات یاد آ گئی، حاضری سب کی ہو جاتی ہے، لیکن اس بندے کی حاضری جو وہاں پر راستے میں کھڑے ہو کر یہ کہہ رہا ہو میں لب کشا نہیں ہوں اور محو التجا ہوں، اس کی حاضری کچھ اور ہوتی ہے. لیکن وہ بندہ جو بالکل اس انداز میں نہ جائے، جو لب کشا بھی نہیں ہو، جو حرم کے آداب بھی جانتا نہ ہو، اس کی حاضری کچھ اور ہوتی ہے. حضرات گرامی قدر بڑی پیاری بات ہے، ہمارے والد صاحب کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا میں عمرے پہ جا رہا ہوں. کیا کہنے لگا؟ عمرے پہ جا رہا ہوں، حاضری حرمین طیبین کے لیے. اچھا پھر اس نے مارا طنز کہ یار میں تو جا رہا ہوں اور میں ہوں بڑا فتنہ، خود کہہ رہا اپنی زبان سے میں تو جا رہا ہوں لیکن میں ہوں بہت بڑا فتنہ، مجھے تو رسول اللہ نے بلوا لیا، میں تو مدینے جا رہا ہوں. یار آپ تو سید زادے ہیں، آپ تو سید زادے ہیں، آپ کو آپ کے نانا جان نے ابھی تک نہیں بلایا. فتنہ تھا نا، دماغ میں یہی بات آنی تھی، آپ کو آپ کے نانا جان نے ابھی تک نہیں بلایا. حضرات گرامی قدر اب یہ جو ابھی میں نے جملے کہے نا کہ کسی کی حاضری کس انداز میں اور کسی کی حاضری کس انداز میں، ہمارے والد صاحب فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم سید ہیں اور ہمارے نانا جان نے ہمیں ابھی تک نہیں بلوایا، اور آپ کہہ رہے ہیں آپ فتنہ ہیں، ہر جگہ فساد پھیلاتے ہیں اور آپ کو بلوایا جا رہا ہے. بولا اس کی وجہ مجھے بتا دی گئی ہے. بولا ہے کس نے بتائی؟ بولا ابھی بتاتا ہوں. بھائی اس کی وجہ یہ ہے کہ جب خاندان میں کوئی شخص فتنہ کر رہا ہو، فساد پھیلا رہا ہو اور ہر ایک کے کان بھرتا ہو، تو خاندان والے کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں کہ جناب جو ہمارے خاندان کے فلاں بزرگ ہیں نا، بڑے ہیں یار، ان کو شکایت کرو، وہ اس کو بلا کر سمجھائیں گے، وہ اس کو بلا کر سمجھائیں گے، کان پکڑیں گے، خبردار دماغ ہے تیرے پاس نہیں ہے کیا تو دنیا میں فساد پھیلا رہا ہے، اور سمجھا کر واپس بھیج دیں گے، سمجھا کر واپس بھیج دیں گے. تو بس تمہارا جو بلاوا ہے وہ یہی ہے، تمہیں سمجھانے کے لیے بلایا جا رہا ہے کہ خبردار ہو جاؤ، دنیا میں فساد نہ پھیلاؤ. اور بولے جو ہمیں ابھی تک بلوایا نہیں گیا نا، جو ہمیں ابھی تک بلوایا نہیں گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول ہو چکے ہیں. انہوں نے پوچھا بھائی یہ کیا تم بات کر رہے ہو، مقبول تمہیں کیا پتا مقبول ہو گئے ہو. حضرات گرامی قدر بڑی حوصلے والی بات ہے. ہمارے والد صاحب کوئی عالم دین نہیں تھے، لیکن بات بڑی حوصلے والی کرتے تھے. کہتے تھے کہ جناب جو ہمیں بلوایا نہیں گیا یہ ہمارے لیے مقبولیت کی بات ہے. اس نے پوچھا بھائی تمہیں کیا کس نے کہہ دیا مقبول ہو گئے؟ تو ہمارے والد صاحب کہا کرتے تھے تم نے حدیث مبارکہ نہیں سنی؟ بولے کیا؟ بولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آئے، یا رسول اللہ میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، یا رسول اللہ میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں. میرے کریم آقا نے فرمایا انظر، سوچ لو کیا کہہ رہے ہو؟ نعم یا رسول اللہ بڑی محبت آپ سے کرتا ہوں. انظر سوچو کیا کہہ رہے ہو؟ یا رسول اللہ بڑی محبت کرتا ہوں آپ سے. تو میرے کریم آقا نے تیسری مرتبہ پھر فرمایا سوچ لو کیا کہہ رہے ہو.
ہاں ہاں یا رسول اللہ، میرے کریم آقا آپ سے مجھے بڑی محبت ہے. تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو پھر میرے صحابی تیار ہو جاؤ، پھر میرے صحابی تیار ہو جاؤ، تم پر مشکلات اس انداز میں آئیں گی جیسے آبشار سے پانی گرتا ہے. میرے والد صاحب کہنے لگے جب ہم مدینے نہیں جا پا رہے نا تو ہم مشکل میں ہیں، ہم تڑپ رہے ہیں، ہم بے باک ہو چکے ہیں کہ یا رسول اللہ اب تک آپ نے بلایا کیوں نہیں ہے. جو تڑپ ہے، اس تڑپ کی زندگی جو مشکل بنی ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ میں اپنے کریم آقا کی بارگاہ میں مقبول ہو چکا ہوں کہ جس دن یہ مشکل ٹل جائے گی میرے کریم آقا مجھے بلوا ہی لیں گے. تو حضرات گرامی قدر، یہ ان لوگوں کے لیے حوصلے والی بات ہے کہ جن کے دل میں تڑپ ہے اور اس تڑپ کے ساتھ اس مشکل زندگی میں گزارا کر رہے ہیں، اور ان کے دل میں بھی یہ چاہت ہے کہ 9 ذوالحجہ کی جو آج کا دن ہے برکتوں والا دن ہے، آج کے دن ہم بھی خانہ کعبہ میں موجود ہوتے، یوم اس میں عرفات کے میدان میں آج کے دن ہم بھی مناسک حج ادا کر رہے ہوتے. حضرات گرامی قدر، اس تڑپ کی زندگی کی جو مشکلات ہیں، اس تڑپ کی زندگی کی جو مشکلات ہیں، بس یہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث سے ماخوذ کر لیں آپ کہ اس مشکل زندگی میں ایک عاشق کے لیے اس سے زیادہ مشکل کیا ہو کہ وہ اپنی معشوق سے دور بیٹھا ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ باتیں تو ہو ہی جاتی ہیں، یہ ہے نا بلا، باتیں تو ہو ہی جاتی ہیں. تو ہم بھی کریم آقا کی بارگاہ میں باتیں تو کر ہی لیتے ہیں، اپنے رب کی بارگاہ میں باتیں تو کر ہی لیتے ہیں، روزانہ کھڑے ہوتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ہوتے ہیں نا، باتیں تو ہو